اپنے اپنے لیول پر نا کوئی نہ کوئی پریشانی اس طرح کی پالے میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کا دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی ہوتی. مثال کے طور پر جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو ہر وقت یہی فکر کھا رہی ہے میری شادی نہیں ہوئی، میری عمر گزرتی جا رہی. جس کی شادی ہو گئی اس کو فکر کھائی جا رہی ہے ابھی تک بچے نہیں ہوئے. جس کے بچے ہو گئے اس کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہ بچوں کا کیا ہوگا، یہ صحیح پڑھیں گے یا نہیں، اچھے بچے بن کے نکلیں گے یا نہیں، اور پھر ان کی شادی کب ہوگی. ذرا بچے جوان ہو جائے تو پھر یہ غم کھایا جاتا ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی. اچھا ان کی شادی ہو گئی تو پھر یہ کہ اب ان کے بچے کیوں نہیں ہو رہے. چلے ان کے بچے ہو گئے تو پھر یہ کہ کہیں بیٹی ہے تو بیٹے کا کہیں داماد نہ فوت ہو جائے، بیٹا ہے تو کہیں بہو نہ فوت ہو جائے، کہیں یہ بچے مجھے نہ سنبھالنے پڑ جائیں، کہیں ان کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یعنی شیطان انسان کو مختلف چیزوں میں اس طرح آکیوپائڈ رکھتا ہے، اس طرح پریشان رکھتا ہے کہ اس کو کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہا ہوتا ہے نا، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ چھوٹی چیزیں ساری بھول جاتی ہیں، اور جو بڑی آتی ہے انسان کو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی بڑی کوئی آ سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مثلاً ایک شخص ہے اس کے سر میں درد ہے اور وہ اسی میں پریشان ہے، ہائے میرے سر میں درد. جو ملتا ہے جس کو فون کرتے جس کا مطلب میرے سر میں درد ہے سر میں درد ہے، ہر ایک کو ہم یہی بتانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس پریشانی میں کچھ کھا لو، نہیں میرے سر میں درد ہے، اچھا سو جاؤ، نہیں میرے سر میں درد. آج وہ سر درد لے کے بیٹھے ہوتے. اتنے میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی چور گھر میں گھس آتا ہے. سر درد کہاں جاتا ہے؟ سر درد تو بھاگ ہی جاتا ہے کہیں. تو ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جن کو پریشانی بنا کے رکھتے ہیں وہ بڑی پریشانی آنے پہ ختم ہو جاتی ہیں. تو چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی ہو اس کو گلے سے نہیں لگا کے رکھنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، اتنی لو ہے کہ اس کے ساتھ ایسی محبت ہونی نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے لیے غموں کا سبب بن جائے کہ ہم اس کی باتوں پر غم مناتے رہیں اور پریشان رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا اور وہی اس کا ٹارگٹ بن جائے، اس کا گول بن جائے، اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں. یعنی جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے فکر لے آتے ہیں اور اس کے معاملات اس میں بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے. اور جس شخص کا مقصد آخرت ہوتا ہے اور اس کی حرص بھی آخرت ہوتی ہے کہ مجھے وہاں جنتوں میں اعلیٰ گھر ملے، اور وہی اس کا گول ہوتا ہے اور اسی کی وہ نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دے کے ایک اطمینان، بے نیازی آ جاتی ہے. اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یاد رکھیے کہ جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا کی بھی اصلاح کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو ایک بڑا غم لگ جاتا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا. تو پھر دنیا کی پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی تو بہت ہی تھوڑی سی ہے، اس کے تو غم بھی چھوٹے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی نہیں کیا اس دنیا میں، اللہ کی عبادت نہیں کی اس دنیا میں، اور جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ نہیں کیا اور چلے گئے کل کو اس کے سامنے، کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو پھر کیسے چھوٹیں گے؟ تو اس کی فکر اور اس کا غم اگر انسان کو ہو جائے تو پھر وہ ساری چیزوں کو کہتا ہے ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، جانے دو، اس کو بھی چھوڑو کیونکہ مجھے اپنا وہ گول اچیو کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، کوئی کوئی غم کسی بھی طرح. پھر یہ ہے کہ دنیا کے غموں کو دور کرنے کے لیے ایک اور نسخہ ہے تقدیر پر ایمان لانا. قرآن مجید میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں صرف وہ مصیبت آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. اور اللہ نے کیوں لکھی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. بعض اوقات تکلیفوں کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ انسان کے لیے حیران کن ہوتی ہے. ہمیں اپنی زندگی کا تو چونکہ فیوچر پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور آج یہ جس پرابلم میں آج میں ہوں اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم جو پہلے گزر چکے ہیں لوگ، ان کے حالات سے سبق سیکھ سکتے ہیں. ویسے یوسف علیہ السلام، ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آتی، وہ کیوں کنویں میں پھینکے جاتے تاکہ وہاں سے قافلے والے ان کو نکالیں.
قافلے والے کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ ان کو مصر میں جا کے بیچ کے پیسے کمائیں. مصر میں خریدنے والا کیوں خریدتا ہے ان کو عزیز مصر؟ تاکہ وہ ان کو اپنا بیٹا بنا لے، اور وہ پھر ان کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، اور گھر میں ان کو جو مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ تاکہ وہاں سے نکل کے وہ جیل میں جائیں. وہ جیل میں کیوں گئے؟ تاکہ وہاں سے نکل کر جو بادشاہ بن جائیں. اگر یوسف علیہ السلام کنعان کے گاؤں میں رہتے تو وہ مصر کے حاکم نہیں بن سکتے تھے. لیکن کیا یعقوب علیہ السلام ان کو مصر میں جا کے کہیں کسی کے گھر چھوڑ سکتے تھے؟ اچھا یہ میرا بچہ رکھ لو، اور اس نے چونکہ کل یہاں حکومت کرنی ہے تو اس لیے تم لوگ اس کو پال لو. تو میرا یہ بچہ جو ہے، اس کو چونکہ خواب آیا ہے کہ سب اس کے آگے سجدہ کریں گے اور اس کے آگے جھکیں گے، تو اس کو تم یہاں رکھ لو اور یہ سب کچھ اس کا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنے ایزی وے سے تو نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک مشکل سے گزارا، اور کئی سال تک وہ پرابلم ہے. لیکن آپ کو پتا کہ یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ رویہ کیا رہا؟ یوسف علیہ السلام کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا کہ انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی، کبھی شکوہ شکایت نہیں کی، کبھی کسی کو بلیم نہیں کیا. بلکہ جب بھائی ان کو ملے بہت سالوں کے بعد، تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ تم یوسف ہو، اور یوسف علیہ السلام نے آگے سے بالکل نہیں کہا کہ اچھا تم میرے وہ بھائی ہو. جب انہوں نے ان پہ دوبارہ بھی الزام لگایا تو انہوں نے کچھ نہیں جتایا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. بس یہ کہا میرے بھائیوں اور میرے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا یا جدائی ڈال دی تھی، اور یہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے. صرف اچھی باتوں کو یاد کیا، کوئی شکایت نہیں بھائیوں سے کی کہ تم نے مجھے کنویں میں کیوں ڈالا اور تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی اور دیکھو میں کتنی مصیبتوں سے گزرا. نہیں، nothing like that. یہ ہوتا ہے ایک نوبل انسان، یہ ہوتا ہے ایک اچھے کیریکٹر کا اور ایک اچھا انسان، ایک اچھے اخلاق والا، ایک اچھے کردار والا، ایک بہادر انسان کہ جو ایسے موقعوں پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. اور جب ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی چیز کر جائے نا، جب تک ہم اس کو بتا نہیں چکے نا تم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، تم نے یہ کیوں کیا، اور ایک دفعہ تھوڑی بتاتے ہیں، ہر دفعہ میں بتائیں گے، ہر دفعہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے یہ شخص اس سے تو ملنا ہی بیکار ہے، یہ تو جب ملیں گے ایسی ہی بات کرے گا. ٹارچر ہی ہوتا ہے اس سے مل کے، خوشی خوشی جاتے ہیں اور پریشان ہو کے آتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس نے مجھے کسی تکلیف میں ڈالا ہے تو میرے لیے کچھ رکھا ہے، وہ مجھے کچھ بنانا چاہتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نو پین نو گین. جب تک آپ کسی پین سے گزرتے نہیں، کسی اسٹرگل سے گزرتے نہیں، کسی مشکل سے گزرتے نہیں، تو آپ کوئی بڑی چیز نہیں بن سکتے. یعنی کہ سونے کو اگر کمفرٹ زون میں رکھا جائے کہ جہاں پر وہ کسی مائنز میں ہے اور وہ مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ پڑا رہے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہاں سے کون نکال کے خریدے گا. لیکن جب اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس سے مٹی الگ کی جاتی ہے اور پھر اس کو پگھلا کے اس کا سارا میل نکالا جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں اس کی کیا ویلیو بنتی ہے. تو اسی طرح جس انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے گزارتے ہیں، مشکلات سے گزارتے ہیں، پھر اس کو زندگی میں اگر وہ صبر کر جائے، اگر وہ احسان کی روش اختیار کرے، اگر وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح قوم نے آگ میں ڈالا، اور آگ میں ڈالنے والوں میں باپ بھی شامل تھے. بلکہ باپ نے کہا تھا کہ تم اگر ایسی باتیں کرتے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا اور تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، تم میرے گھر میں ہی نہیں رہ سکتے. لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ کتنے محسن تھے. انہوں نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو بخش دے. بہرحال جب انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، اور وہ ہر موقع پر شکر گزار ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ان کی جتنی خوبیاں آئی ہیں ان میں سے خاص خوبی شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا. آج آپ دیکھیں چاہے کرسچنز ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے جوز ہو، سب کس کو بڑا مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا، یہ تکلیفوں سے گزرنے کے بعد ملا. تو بعض اوقات ہماری پرسنل لائف میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں،
بعض اوقات باہر کا ماحول سازگار نہیں ہوتا، لیکن کچھ بھی ہو، مومن اگر صبر کرتا ہے، دل میں غم رکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھتا ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی راہیں آسان کر دیتے ہیں،